علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والكرام على سيد أسلم ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم المحمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلوات. سورہ مبارک حجرات قرآن مجید کا 55واں سورہ، جس کی آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ احترام رسالت کے عنوان پر کچھ معروضات ملت اسلامیہ کے شاداب ذہنوں کی نظر کریں. احترام رسالت اساس دین ہے. احترام رسالت بنیاد اسلام ہے. احترام رسالت ہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون اسلام سے زبان کی حد تک وابستہ ہے اور کس نے ایمان کو کوثر سمجھ کر جان دل میں انڈیل لیا ہے.
اسلام کفر کے بعد پہلی منزل جو سعادت کے طور پر کسی خوش نصیب کو میسر آتی ہے وہ اسلام ہے۔ جو آدمی اسلام لاتا ہے یا اسلام پر آتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، مومن نہیں کہلاتا۔ صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ وسلم۔ جو آدمی اسلام لاتا ہے یا اسلام پر آتا ہے یا دائرہ اسلام میں قدم رکھتا ہے یا اقرار توحید اور اقرار نبوت زبان سے کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، مومن نہیں کہلاتا۔ مومن وہ کہلائے گا جو تصدیق بالقلب کرے، اقرار باللسان کرے، اظہار بالارکان کرے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اس لیے کہ اسلام کفر کے بعد پہلی سعادت کی منزل ہے کسی انسان کے لیے۔ انسان اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے، مشرک، تو چاہے مشرک ہو یا کافر ہو نجس، ٹھیک ہے نا؟ بس اس تمہید پر آپ توجہ فرما لیں تو پھر کچھ نتیجے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسلام انسان لے آیا، مسلمان ہو گیا، مگر عزیزان محترم المیہ یہ ہے کہ لوگ صرف اسلام لانے کو کافی سمجھتے رہے۔ جس طرح اہل بیت کے بغیر قرآن کو کافی سمجھتے رہے، اس طرح ایمان کے بغیر اسلام کو کافی سمجھتے رہے۔ جس طرح قرآن اہل بیت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اس طرح اسلام ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچ۔ صلوات علیہ محمد علیہ محمد پر یہ ہے وہ کلیہ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اور تمام میرے مسلمان بھائی شاہ کربلا رضویہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والے اس مرکزی اجتماع میں اللہ سلامت رکھے ان کے منتظمین کو اس جملے پر آپ توجہ فرمائیں، سارے مسلمان بھائی خصوصیت کے ساتھ اس پر غور فرمائیں کہ انسان کو اسلام کی منزل میں قرآن صرف اسلام کی منزل میں انسان کو نہیں دیکھنا چاہتا، قرآن انسان کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ انسان کو مومن دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام تو پہلی منزل ہے، بڑی توجہ اس تمہید پر، اسلام پہلی منزل ہے اور رہنا بھی نہیں چاہیے کسی کو اسلام کی منزل پر، مسلمان رہنے پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک ہی سیڑھی تو اوپر چڑھا ہے نا، اگر شیطان نے ایک بھی دھکا دے دیا تو دوبارہ کافر ہو جائے گا نا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مومن کو کافر کہتے کہتے خود کافر ہو جاؤ۔ توجہ ہے نا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اس پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، مطمئن نہیں بیٹھ جانا چاہیے انسان کو مسلمان ہونے کے بعد کہ بس ہم مسلمان ہو گئے بس کافی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ بڑے سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہیں جہاں آپ آئے ہیں ابھی ابھی، جہاں آپ کفر کے بعد جس منزل پر اسلام کی آئے ہیں وہیں تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں سے چلے تھے، آدم کے ساتھ ساتھ آئے تھے جو زمین پر۔ جب میں مسلمان بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ آپ اپنے سارے گناہوں، ساری لغزشوں اور ساری غلطیوں کا بوجھ بیچارے شیطان پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ غلطی آپ سے ہو، اما شیطان نے بہکا دیا تھا، نقصان توجہ ہے، گناہ مولی صاحب سے ہو، اما لا حول ولا قوت، شیطان کم وقت میں دیکھے پیچھے لگا ہوا ہے یہ شیطان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی غلطی آپ نے کی تو یہ شیطان آپ سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ آپ کی شیطان سے دشمنی کیوں ہے؟
اور شیطان آپ کا دشمن، بڑی توجہ بڑی توجہ، شیطان آپ کا دشمن کیوں ہو گیا؟ جھگڑا آدم سے، بہکا رہا ہے اولاد آدم کو۔ آپ نے کیا بگاڑا شیطان کا؟ جو کچھ بگاڑا آدم نے بگاڑا تھا۔ نہ خلافت الہیہ کے حقدار ہوتے نہ شیطان کا کھانا خراب ہوتا۔ تو جھگڑا تو آدم سے ہوا تھا نا، یہ ساری اولاد آدم کو کیوں بہکا رہا ہے؟ بھائی شیطان نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آدم کو بہکاؤں گا، شیطان نے یہ کہا میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، میں اس کی اولاد کا دشمن ہو جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صفت شیطان یہ ہے کہ جس کی دشمنی باپ سے ہو رہا اس کی دشمنی اولاد سے لیا کرتا ہے۔ توجہ دشمنی ہے آدم سے، ہے نا؟ توجہ دشمنی ہے آدم سے، اس نوبت پر پہنچا آدم کی وجہ سے، بہکارا ہے آدم کی اولاد کو۔ ایک آیت مجھے قرآن میں بتا دیں کہ کہیں شیطان نے یہ کہا ہو کہ میں آدم کو بہکاؤں گا۔ یہ تو آپ نے روایتوں میں اور تفسیروں میں جس کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے، آپ نے آیتوں میں اور تفسیروں میں اور ترجموں میں یہ باتیں ساری رکھ دی، یہ غلطی ہو گئی وہ غلطی ہو گئی، آدم کو بہکا دیا۔ ارے جو بہک جائے وہ آدم کیسا، جو بہک جائے وہ مسعود ملائک کیسا، جو بہک جائے وہ نبی کیسا، جو بہک جائے وہ معصوم کیسا، جو بہک جائے وہ معصوم کیسا۔ کہاں بہکایا آدم کو؟ کس منزل پر بہکایا آدم کو؟ کہیں نہیں بہکایا آدم کو۔ ہاں آدم کی بیوی کو بہکایا تھا، مگر اسی لیے خداوند عالم نے بھی سجدہ آدم کو کرایا تھا، نبی کی بیوی کو نہیں کرایا تھا، کرایا تھا نبی کی بیوی کو سجدہ نہیں کرایا تھا۔ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے صرف نبی کو سجدہ کرایا، تو نے نبی کی بیویوں کے لیے مسلمانوں پر سجدہ واجب نہیں کر دیا، ورنہ بڑی مصیبت ہو جاتی، بڑی قیامت آ جاتی۔ اس لیے سجدہ صرف نبی کو کرایا گیا، تعظیمی سجدہ، عبادتی سجدہ نہیں، وہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، احترامی سجدہ صرف نبی کو کرایا گیا۔ نبی کی بیوی کو بہت توجہ، نبی کی بیوی کو نہیں کرایا گیا۔ اس لیے جہاں ہدایت نہیں گئی وہاں شیطان گیا، وہاں بہکایا، نبی کی بیوی کو بہکایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی بیویاں اگر بہک جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہے نا جان محترم، بھائی شیطان کو پرمٹ ہے، شیطان کو اجازت ہے، he has been granted permit، اجازت ہے اس کو کہ وہ جائے، اس اجازت ہے اس کو کہ وہ پہنچے، اجازت ہے کہ وہ گھر میں جائے۔ نوح کی بیوی کو بہکایا، لوط کی بیوی کو بہکایا، یہ سب انبیاء ہی تو تھے، قرآن کے واقعات ہیں نا، ذہن کہیں اور نہ لے جائیں۔ میں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں احترام رسالت کی ایک منظر بتانا چاہتا ہوں صرف۔ نوح کی بیوی کو بہکایا، لوط کی بیوی کو بہکایا، قرآن نے مثال پیش کی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وإذ قيل ادخلا في النار مع الداخلين۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں۔ بھائی میں نوح اور لوط کی بیویوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کیوں چپ ہیں؟ ہے احترام رسالت کا، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں۔ اللہ اکبر، کیا اعجاز بیانی ہے قرآن کی، کس طرح حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ ایک طرف صالح کہا، ایک طرف خائن کہا، نہیں غور کیا آپ نے؟ پھر توجہ فرمائیں، اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، جو دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتہما، اور پھر ان دونوں نے ہمارے نبیوں سے خیانت کی، ان کا احترام نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا۔ تو جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کا احترام نہ کریں، وہ بیوی ہونے کے باوجود بھی کافرہ ہے اور جہنم ان پر واجب ہے، تو اگر کوئی خاتم النبیین کا امتی ان کا احترام نہ کرے، احترام رسالت پہ سوال ملے نا محمد والے محمد صاحب، تو کس حد تک اور کہا؟
دیکھے نا کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں کا قصہ قرآن میں موجود، فخانتہما، اور پھر ان دونوں نے خیانت کی. فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. عجیب لفظ ہے قرآن کا. قربان ہو جائیں شوکت الفاظ قرآن کے اور فصاحت و بلاغت قرآن کی. اور کہتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا. اور پھر جب ان دونوں بیویوں نے ہمارے نبی کے ساتھ خیانت کی تو ان دونوں نبیوں کی سفارش بھی ان بیویوں کو ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکی. انبیاء کی سفارش ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکی، اور ہم نے کہا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جانے والوں کے ساتھ جہاں تم دائمی عذاب میں رہو گی. تو آپ نے دیکھا عزیزان محترم، یہ تو پھر اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے نا، اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی ہم لوگ بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، ہم صرف کوئی نامی کے شریف نہیں، ذات کے بھی شریف ہیں، خاندان کے بھی شریف ہیں، مذہب کے بھی شریف ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ ہیں. ہمیں کوئی بیویوں سے ضد نہیں ہے، ہم کوئی عورتوں کے مخالف تو نہیں ہے، بیویوں سے ضد تو نہیں ہے. ہمیں کہیں کردار تو پیش کرو. ہم تو فرعون کی بیوی کو مومنہ ماننے کو تیار ہیں. توجہ ہے نا؟ کردار اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہماری دستگاہ ہے کہ جہاں ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ذہنی تربیت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو اسی لیے ہمیں فتویٰ نہیں دینا پڑتا کہ کسی کی مسجد میں نہ جانا، یہ ذبح کر دیں گے، چاول ڈال دیں گے، خون ڈال دیں گے. اور بڑوں کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ ان کی مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو پرورشی قضا سے اتنی مضبوط کر دیتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں روکتے، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کسی بھی باغ میں چلے جائیں. ہمارے بچے علم علی کو اس طرح سے پی جاتے ہیں ماں کے دودھ کے ذریعے سے کہ عقل اس معراج پر ہوتی ہے کہ جہاں ان کے مولوی کی گرد نہیں پہنچتی وہاں ہمارا بچہ پہنچ جاتا. توجہ ہے؟ یہ مطلب یہ ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے ان مجلسوں میں. یہ خون میں شامل کی جاتی ہے محمد والے محمد کی محبت، جو مائیں کتاب کے ذریعے سے نہیں، دودھ کے ذریعے سے جزو بدن بنا دیتی ہیں، جزو لہو بنا دیتی ہے، جزو لہو بنا دیتی ہے. مجھے پوری کائنات میں کوئی مذہب تو پیش کرو، کوئی ماں پیش کرو جو اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو چھری دے کے عاشور کے دن اور خون نکال کر آ تو تجھے دعا دوں گی. آپ دیکھیں نا، کوئی مذہب پیش کرو. ماں تو اپنے بچے کو پھول بھی نہیں لگانے دیتی کہ اسے پھول کی بھی چوٹ لگے. یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے. لیکن یہ اس مذہب کی حقانیت ہے. تو عزیزان محترم، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے 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 نصیب کی بات ہے کہ لوگ نبیوں کی صحبتوں میں رہ کر بھی انسان نہیں بنتے. دوستو ذرا سب بیدار ہو جائے نا تھوڑا سا. اب تمہید تو میں نے بہت کر لی. میں تمہید کے مسئلے سے تو گزر گیا نا، لیکن ذرا سا اس مرحلے پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا جان محترم، تاکہ بات اپنے عنوان سے مکمل ہو جائے. اور وہ یہ کہ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نوح کی صحبت میں رہی، لوط کی صحبت میں رہی، نوح کی بیوی رہی، صالح بندے کی بیوی رہی. جناب نوح جیسے صاحب شریعت نبی کی شریک حیات رہنے کے باوجود بھی کافرہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اچھی صحبت کسی پیدائشی طور پر جس میں خامی ہو، اسے اچھی صحبت کبھی اچھا نہیں کیا کرتی. اچھی صحبت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کرتا. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. یہ نوح اور لوط کی بیویاں ہیں جو نبیوں کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ ہے. یہ نمرود، یہ بہت توجہ ادارہ مطلب وہ فرعون کی زوجہ ہے جو کافر کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ ہے. کافر کے گھر میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ، کافر کی شریک حیات ہے پھر بھی مومنہ، کافر کے محل میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ. قرآن نے اسے مومنہ کہا. کلمہ نہیں پڑھتی پھر بھی مومنہ. کلمہ احترام رسالت و نبوت بتا رہا ہوں.
کلمہ نہیں پر ثابت کرے کوئی کہ جناب آسیہ نے کہاں کلمہ پڑھا، کس جگہ کلمہ پڑھا. سارا زور اسی بات پر صرف کرتے ہو کہ کلمہ پڑھا، بتاؤ کہاں کلمہ پڑھا جناب آسیہ نے. لیکن قرآن نے انہیں مومنہ کہا، اور جو مسلمان انہیں مومنہ نہ مانے وہ خود کافر ہو جائے. تو فرعون کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ، فرعون کے محل میں رہ کر بھی مومنہ، فرعون کی شریک حیات ہو کر بھی مومنہ. دنیا کی بلند ترین خواتین میں جناب آسیہ کا شمار ہے، مومنہ ہے، کلمہ نہیں پڑھتی پھر بھی مومنہ ہے. اے میرے پروردگار، تجھے جناب آسیہ کا کون سا کردار پسند آیا کہ تو نے نہ فرعون کے گھر میں رہنا دیکھا، نہ اس کے محل میں رہنا دیکھا، نہ اس کی بیوی ہونا دیکھا، نہ ان کی زبان پر اپنی توحید کا کلمہ جاری کرنے کی ضرورت محسوس کی، اور ڈکلیئر کر دیا قرآن میں کہ سن فرعون مومنہ ہے، جناب آسیہ مومنہ ہے. پروردگار کیا خصوصیت ہے جبکہ انبیاء کی بیویوں کو تو نے کافرہ قرار دیا ہے، خائنہ قرار دیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ ہم زبان کو نہیں دیکھتے، نیتوں کو دیکھتے ہیں، ذہنیتوں کو دیکھتے ہیں. آسیہ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہماری سنت ہے کہ ہم جس نبی جس گوشت کو اپنے نبی کی پرورش کے لیے منتخب کر لیں اسے کلمہ پڑھے بغیر ہی مومنہ کہہ دیتے ہیں. درود بھیجیں اور مل کر آپ محمد علیہ السلام. یہ مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو، دور دور تک سے آئے ہوئے مومنین و مومنات کو. یہ عجیب منزل فکر ہے. اسے سمجھنا چاہیے کہ جناب آسیہ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھانے آیا ہے ایسے تو نہیں آیا تھا جیسے آپ نے کہا ہے. میں بڑی دھوم دھام سے آیا تھا، صلوات بھیجیں محمد آل محمد کا ہے نا. جو ساری دنیا کو کلمہ پڑھانے آیا ہے توحید کا، موسیٰ، انہوں نے اس کی پرورش کی، اس کی حفاظت کی. تو جو گود مخصوص ہو جائے نبیوں کی پرورش کے لیے، جو آغوش مخصوص، میں بہت دور تک جا رہا ہوں، آپ اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، جو گود مخصوص ہو جائے، جو گود خدا منتخب کر لے اپنے ہادی اور اپنے معصوم کی پرورش، حفاظت اور تحفظ کے لیے، انہیں کلمہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اس لیے کہ ان کا تو نبی کو پالنا اس بات کی دلیل ہے، نبی کی حفاظت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کلمہ پڑھانے آتا ہے. نبی کلمہ پڑھانے آتا ہے یا کلمہ پڑھنے؟ ذرا بتائیں جلدی سے. نبی کلمہ پڑھانے آتا ہے. جتنے بھی نبی آئے کلمہ پڑھانے آئے نا، کلمہ پڑھنے تو نہیں آئے. یہاں یہاں پھر میں بات روک کر ایک بات عرض کروں، آپ کے ذوق سماعت کی نظر کروں. یہ مولا کی عطا ہوتی ہے، بہت سی ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں جو جی چاہتا ہے کہ وہ فوراً آپ کے حوالے کر دی جائیں. وہ یہ کہ آدم سے لے کر، یہ یہاں بات روک رہا ہوں، آگے چلوں گا یہ بات بیان کر کے. جناب آدم علیہ نبینا سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب نے کلمہ پڑھایا نا. کس کا؟ توحید کا. اور دوسرا کلمہ کس کا پڑھایا؟ اپنا. بڑی مشکل سی بات ہے دقیق سی، ٹیکنیکل سی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احترام رسالت کے عنوان پر اس سے بڑا جملہ مجھ جیسا کمیل انسان نہیں دے سکتا. اگر یہ قبول ہو گیا بارگاہ رسالت میں، اور انشاءاللہ قبول ہوگا، اور اس قبولیت کی سند آپ بھی دیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے انبیاء آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہ کلمہ پڑھنے نہیں آئے، یہ کلمہ پڑھانے آئے. اپنا بعد میں، توحید کا پہلے. اس لیے ہر نبی کا کے زمانے میں اس کی امت نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح. صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا. اب یہی ہوا ہر زمانے میں.
اب میں آپ سے دعائیں لوں گا بزرگوں سے اور نوجوانوں سے میں تاریخی نعرہ لوں گا. یقیناً یہ میرا حق بنے گا اگر میں یہ جملہ مولانا نے مجھے اس قابل کیا کہ میں پہنچا دوں شان رسالت میں اور احترام رسالت میں. شاید اشرے بھر بھی اس سے بڑی بات نہ کہہ سکوں جو بات بارگاہ رسالت میں اس وقت کہنے جا رہا ہوں جو ابھی مولانا نے عطا کی ہے. اس بات پہ ذرا سا آپ صرف آپ کی میں پوری آمادگی ذہنی کنسنٹریشن جو ہے نا وہ چاہتا ہوں. ایک نظر ادھر ادھر نہ ہو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اور بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ بولیے گا. اور وہ دیکھیں ہر نبی نے یہی کہلوایا نا اپنی امت سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, آدم صفی اللہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے. مسئلہ یہ ہے عالم اسلام سے رضیہ امام بارگاہ میں عرفان حیدر عابدی یہ بسط ادب پوچھنا چاہتا ہے بڑے اعتماد کے ساتھ کہ مجھے صرف اتنا بتائیں آیہ میثاق کی روشنی میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه کہ مانا کیا ہے. یہ اللہ نے جو کہا کہ ہم یاد کرو کہ ہم نے عالم زر میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا, ایک عہد لیا تھا, ایک حلف لیا تھا کہ تمہیں اس شرط پر نبی بنایا جاتا ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے, ایمان لاؤ گے, اس کی نصرت بھی کرو گے, یعنی اس کے مومن بھی بنو گے, اس کے مومن بھی بنو گے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء نے اقرار کیا. جب خدا نے عالم زر میں اس سے پوچھا, وہ قرآن میں آیت موجود ہے بڑی توجہ جان محترم, تو سارے انبیاء سے پوچھا قالا اقررتم, کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قالوا اقررنا, بے شک ہمارے پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس مصدق نبی پر ایمان بھی لائے, اس پر ہم اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں, اس کی نصرت بھی کریں گے, اس کی مدد بھی کریں گے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام انبیاء نے میرے نبی پر ایمان لانے کا اظہار کیا, نبی کی نبوت پر, نبی کی رسالت پر ایمان کا اظہار کیا. تو انہیں نبوتیں بھی ملی, انہیں رسالتیں بھی ملی. بڑی توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں, کہاں ہے یہ سیرت نگار, کہاں ہے یہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگانے والے, کہاں ہے یہ شریعت کے ٹھیکیدار, کہاں ہے یہ شریعت محمدی کی باتیں کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنا. ارے اگر سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا تو پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اور اگر ان انبیاء نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تو انہیں اپنا کلمہ پڑھانے کا حق کیا تھا؟ توجہ ہے نا یار محترم, پہلے اس پر ایمان لاؤ گے, اس کی نصرت کرو گے. قالوا اقررنا, سب نے اقرار کیا, کریں گے نہیں, کیا اقرار. کاہے کا؟ ایمان لانے کا. کس پر؟ نبی پر. کون سے نبی پر؟ خاتم النبیین پر. ابھی میں نے وہ بات تو نہیں کی جو میں کہنے جا رہا ہوں, وہ تو آپ کہنے چاہ رہا ہوں. یہ اس کی تمہید تھی. اب دیکھیں اسلام رسالت کی منزل اجزان محترم, یہ وہ عجیب منزل ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھوایا اور اپنی نبوت کا کلمہ پڑھوایا. کس سے؟ اپنی امت سے. یعنی ہر امت پر یہ واجب کہ وہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھے اور اپنے زمانے کے نبی کا کلمہ پڑھے, اور سارے نبیوں پر واجب کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے. تو آدم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, داؤد کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سلیمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جب تمام نبیوں کا کلمہ محمد رسول اللہ ہے تو اے سیرت نگار, جاہل مورخ, تو کس طرح سے لکھ رہا ہے کہ یہ 40 برس کے بعد رسول بنا؟ اگر رسول تھا نہیں تو تیرا باپ آدم کلمہ کس کا پڑھا تھا؟ توجہ ہے ہمارے محترم. ابراہیم نے ان کا کلمہ پڑھا. تو ہر دور میں نبوت محمدی کا کلمہ پڑھا گیا, یعنی جہاں جہاں توحید کا کلمہ پڑھا گیا نا, جس زمانے میں اس زمانے میں, ابھی اس کے لیے پھر آیت پیش کرتا ہوں مگر ذرا اس مرحلے سے گزر جاؤں. اس پر پھر قرآن کی آیت دلیل ہے کہ کلمہ پڑھا گیا, یہ صرف روایت نہیں ہے, آیت اس کو انڈورس کرے گی. پتہ چلے گا کہ احترام رسالت کیا ہے. کہ الحمدللہ اہل علم حضرات یہاں تشریف لا رہے ہیں,
اور یہ بڑے اطمینان کی خوبصورت نورانی مجلس ہوتی ہے رضویہ امام بارگاہ کی، اس لیے اس پر میں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس پر غور فرمائیں، فکر فرمائیں، اور اس مسئلے کا بھی جو کل تشنا رہ گیا تھا اس پر بھی میں بھی متوجہ ہوتا ہوں، اس کا جواب بھی دوں گا جس پر اعتراض کیا گیا تھا غالب کے شعر کے بعد۔ اس بات پر ذرا سا مگر اس مرحلے پر آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں کہ وہ سارے انبیاء سے عالم ذر میں جو اقرار لیا گیا وہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا لیا گیا نا، سرکار رسالت مآب کی رسالت کا، تو سارے انبیاء نے اس کی رسالت کا کلمہ پڑھا اور ساری امتوں نے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا۔ یاد کرو میرے حبیب، اب یہ جملے اس میں ہیں دو دوستوں جس پر توجہ فرمانا ہے، اور یہ بھی میری مجلس کا حاصل ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، کس پر؟ آخری نبی پر، اور اس کی نصرت بھی کرو گے، یعنی خالی مدد نہیں کرنا ہے، پہلے ایمان لانا ہے۔ جب تک اس پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارا نبی تمہاری مدد قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ہمارا محبوب ہے، یہ کافروں کی مدد قبول نہیں کرتا، پہلے اس پر ایمان لاؤ۔ تو طے ہو گیا نا قرآن سے کہ رسول آخر خاتم النبیین اسی کی مدد قبول کریں گے جو صاحب ایمان ہوگا، جو ایمان لا چکا ہوگا، اس لیے کہ ایمان پہلے ہے، نصرت بعد میں ہے۔ تو جب اس نبوت کا مزاج یہ ہے کہ وہ مومن سے مدد لیتا ہے تو میں 17 برس تک ابو طالب سے مدد کیسے لیتا رہا؟ توجہ جانو ذرا، 17 برس تک اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ روح کی غذا ہے، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے، یہ ہمارا مددگار ہے۔ دنیا کو کیا پتا نعرہ حیدری کتنی مدد کرتا ہے، عرفان آپسی سے پوچھو کتنی مدد کرتا ہے۔ اسے 1 منٹ سانس لینے کی فرصت نہیں ہے شام سے اب تک۔ نعرہ حیدری اتنا تھکن چکن نعرہ ہے کہ کم از کم میں سانس تو لے لیتا ہوں۔ صلوات بھیجے نا، مجھے زندگی دیتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ اب لوگ مجھ سے کہیں کہ علی مشکل کشائی نہیں کرتا، میں کیسے مولوی کی بات مان لوں گا؟ میں کرتا ہے علی مشکل کشائی، آپ کو کیا پتا؟ علی مشکل کشا ہے، علی ولی مشکل کشا ہے بھائی، ہم نے خود دیکھا ہے، کرتا ہے علی مدد۔ ساری دنیا کہتی رہے علی مشکل کشا نہیں ہے، میں تو نہیں مانوں گا، میری تو مدد کرتا ہے، مجھے تو پتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ پڑھی ہوئی بات غلط ہوتی ہے، پڑھی ہوئی بات غلط ہوتی ہے، جیتی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوا کرتی ہے۔ دیدار محترم، علی مشکل کشائی کرتا ہے، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن علی مشکل کشا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، علی کو تو سب نے مشکل کشا مانا ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ ہم ہر وقت علی علی کہتے ہیں، زمانہ وقت پڑنے پر علی علی کہتا ہے۔ اب لوگ ہلاکت سے بچنے کے لیے علی علی کہتے ہیں، ہم زندہ رہنے کے لیے علی علی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ بات لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، اس کی مدد بھی کرو گے، لیکن پہلے ایمان لاؤ گے، اس لیے کہ ہمارا آخری رسول جو ہے نا وہ کسی کافر سے مدد نہیں لیتا۔ تو اگر ابو طالب وہ ہوتے نا جو یہ کہتے ہیں تو رسول کبھی مدد نہ مانگتے، مدد اگر کرنا بھی چاہتے تو مدد قبول نہ کرتے، جس طرح ابو لہب کی مدد قبول نہیں کی، ابو جہل کی مدد۔ صلوات بھیجو محمد آئے محمد صاحب، چچا تو وہ بھی تھے، رشتے دار تو وہ بھی تھے نا، لیکن یہ بھئی یہ رسول ہے۔ اب ایک جملہ کہوں گا، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے یا نہیں، جو سمجھ گئے وہ تو چھلک اٹھیں گے۔ بھئی یہ تو رسول ہے، خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ کافروں کی مدد قبول نہیں کرتا، یہ کوئی خادم حرم تو نہیں ہے جو کافروں سے مدد مانگے۔ نعرہ حیدری، یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں، اب وہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ صاحب آپ سے کہا تھا کس نے؟ کل مجھ سے کہا ہمارے بزرگوں نے، دوستوں نے، کہ صاحب آپ نے کہا تو صحیح کہ علم یزید کا یتیمم فآویٰ، ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تیری پرورش کی۔ اللہ کہہ رہا ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے تجھے معاذ اللہ گمراہ پایا، ہم نے تیری ہدایت کی۔ آپ سے کہا کس نے تھا کہ آپ ترجمہ کریں قرآن کا؟
یہاں بات چھوڑی تھی نا میں نے. دوستوں نے کہا کہ صاحب اچھا حل تو بتائیے اس کا. میں نے کہا میں عرض کروں گا اس کا حل. ہم باتیں جیسے جیسے کھلتی جائیں گی وہ بات واضح ہوگی اور ہم عرض کریں گے. مگر پہلے تو یہ تو طے کریں کہ یہ تفسیر قرآن کرنے کا حق ہے کسے. یہ تو 1 منٹ کی بات ہے کہ ہم معصومین سے مدد مانگیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں. صلوات بھیجا محمد آل محمد پر. یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ ذہن میں پہلے سے قول معصوم نہ ہوتا تو ہم اتنی جرأت ہی کیوں کرتے. ہمارا کہنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ ہمارا علمی پس منظر شرمندہ نہیں ہے. ہم باب علم کے شکاری ہیں, ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ پہلے کہہ دیں بعد میں سوچیں سکھوں کی طرح سے. ہم پہلے سوچتے ہیں پھر کہتے ہیں مومنوں کی طرح سے. اور ہم تک یہی پوچھتا رہوں گا کہ یہ کہا, یہ حق کس نے دیا آپ کو کہ آپ قرآن کا ترجمہ کریں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کس آیت میں ہے؟ کہاں فرمایا سرکار نے؟ تفسیر تو دور کی بات ہے, ترجمہ ہی کا کسی کو حق نہیں ہے. اور پھر ترجمہ کریں گے کیسے؟ کلام اللہ کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو آیت اور ترجمے میں اتنا فرق تو ہوگا نا جتنا اللہ اور بندے میں ہے. صلوات بھیجے, صلوات بھیجے, صلوات بھیجے. آئے ہائے ہائے ہے نا. یہ بحث کی ڈیبیٹس کی چیزیں ہوتی ہیں, فوراً رزلٹ نہیں دیے جاتے. یہ مسئلہ نہیں ہوتا, یہ کوئی ڈرائنگ روم کی ڈسکشن نہیں ہے کہ یہاں ایک لفظ نکلا جلدی سے صاحب اس کا حال بتائیے. 1400 برس ہو گئے ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ ان میں سے حق پر کون تھا. محمد علی محمد پر آپ آیتوں کی بحث کر. ہاں توجہ ہے نا اظہار محترم. یہ اس نقطۂ نگاہ سے یہ مسئلہ سوچنا ہے. پہلے ہم پہلے جملے پر ذرا سی بحث کر لیں, پھر انشاءاللہ آئندہ مجالس میں دوسرے جملے پر بحث کریں گے. لیکن پہلے یہ بات طے ہو جائے کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ. حبیب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ تیری پرورش کی ہم نے کی. ظالن فہدا پہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اس سے زیادہ خطرناک آیت تو یہ ہے. اللہ نے پرورش کی, اللہ نے گود میں لے کے پرورش کی. اللہ آیا تھا پرورش کرنے رسول اللہ کی. اللہ آیا تھا شب ہجرت کے بستر میں سونے کے لیے. اللہ آیا تھا شیب ابو طالب میں پناہ دینے کے لیے. اللہ آیا تھا سینے پر سوار کرنے کے لیے مان اللہ رسول اللہ کو. اللہ آیا تھا کاندھوں پر بٹھانے کے لیے رسول اللہ کو. اللہ کیا اپنے دستے مبارک سے رسول اللہ کے دہن اقدس میں روٹی کا نوالا دیا کرتا تھا. اللہ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں یہ کیا بھائی اللہ خود کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ. ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تیری پرورش کی, ہم نے تیری نگہبانی کی, ہم نے تیری حفاظت کی. پرورش ابو طالب کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پرورش کی. نگہبانی ابو طالب کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نگہبانی کی. پروان ابو طالب چڑھا رہے ہیں, شیب ابو طالب میں ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں. کفار سے ابو طالب بچا رہے ہیں, تلواروں سے ابو طالب بچا رہے ہیں. بستر ابو طالب بدل رہے ہیں. اپنے اس بستر پر جہاں رسول کی جان کو خطرہ ہے وہاں اپنے بیٹوں کو ابو طالب لٹا رہے ہیں. عبادت ابو طالب کر رہے ہیں. سارے کفار عرب کا مقابلہ ابو طالب کر رہے ہیں. سارے اتحادی عربوں کا مقابلہ اکیلا ابو طالب کر رہا ہے. محمد عربی اور احترام رسالت کی خاطر اور رسالت کی جان بچانے کے لیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابو طالب تم پرورش نہیں کر رہے بلکہ ہم پرورش کر رہے ہیں. اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں توہین رسالت مت کیا کرو. اگر تم ابو طالب کو کافر کہو گے ابو طالب کا کچھ نہیں ملے گا. تم توہین رسالت کے مرتکب ہو کر سلمان رشدی کی فہرست میں چلے جاؤ گے. اس لیے کہ اگر قرآن کسی نجس کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا تو وارث قرآن کسی مشرک کی گود میں کیسے چلا جائے. ہائے 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 بڑی بات ہے. پرورش ابو طالب کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ہم پرورش کر رہے ہیں. یہ امت مسلمہ کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے کہ خدا کسی عیبدار کے قول و
اپنا قول و فعل نہیں کہا کرتا. اس پر میں آیتیں پیش کروں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ. خدا چونکہ وہ سبحان ہے نا، بے عیب ہے نا، کسی کے قول کی ذمہ داری نہیں لیتا، کسی کے فعل کی ذمہ داری نہیں لیتا. سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کبھی کہا نہیں یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا میں پڑھ رہا ہوں. اے مسلمان یہ حج تو نے نہیں کیا میں نے کیا، یہ چکر تو نے نہیں کاٹے میں نے کاٹے، یہ کفن تو نے نہیں پہنا میں نے پہنا، یہ احرام تو نے نہیں باندھا میں نے باندھا، یہ سر تو نے نہیں منڈایا میں نے منڈایا. کہا کبھی اللہ کوئی آواز آئی؟ خود ہی کہہ جا رہے ہیں سب اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. کوئی آواز آئی لبیک کے جواب میں آج تک کسی حاجی کو؟ اور معصوم اگر حجر اسود کے قریب چلا جائے تو حجر اسود سلام کرتا ہے. صلوات دے محمد آل محمد پر صلوات دے. یہ ہے بات، بکھری بکھری صلوات نہیں، مل کر صلوات دے محمد آل محمد. یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا صرف معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. اس پر قرآن کی 31 سے زیادہ آیتیں شاہد ہیں کہ خدا صرف معصوم کے قول و فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. اب پرورش تو ابو طالب کر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم پرورش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں صرف قرآن سے کہ ایک آیت. اب دامن وقت اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل میں جاؤں، کل عرض کروں گا، لیکن اس مثال سے آپ سمجھ جائیں گے. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب، اپنے حبیب کو خطاب کر کے، رسول اللہ کو خطاب کر کے، میرے حبیب یہ کنکریاں جو پھینکی ہے نا یہ تم نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی. تو کو خدا نے پتھر مارے تھے یہ کنکریاں، یہ سنگریزے خدا نے پھینکے تھے؟ نہیں، ہاتھ نبی کا، کنکریاں دست نبوت پر پھینکی رسول نے. خدا نے رسول کے اس فعل کو اپنا فعل کہا، اس لیے کہ فعل کسی بے عیب سے سرزد ہوا تھا، اس لیے سبحان نے اسے قبول کر لیا. اگر ابو طالب میں کوئی عیب ہوتا نا تو خدا ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کبھی نہ کہے صلوات دے محمد علیہ. کوئی عیب ہوتا میں ایمان کی تو بات ہی نہیں کرتا. ہے عزیزان محترم جسے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تعویل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. یہ ساری خرابیاں ہی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیریں، ترجمے اور تعویلیں کرنا شروع کر دی. حالانکہ قرآن نے کلیئر کٹ منع کیا ہے، ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. کسی کو تعویل قرآن کا حق حاصل نہیں ہے سوائے اللہ کے یا ان کے جو راسخون فی العلم قرآن ہو. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، جو علوم قرآن میں پیرے ہوئے ہوں، جو قرآن کے وارث ہوں. آپ قرآن کی کوئی آیت ہے ایسی 90 کروڑ مسلمانوں کے پاس جو کسی سے منسوب کر کے یہ ثابت کر دیں کہ اس آیت کی روح سے امت وارث قرآن ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت بتا دیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس آیت کی روح سے کلمہ پڑھنے والوں کو وراثت قرآن کا حق پہنچتا ہے. جبکہ ہم متعدد آیتیں قرآن سے پیش کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اسی مجلس میں، اسی عشرے میں، کہ جہاں آل محمد کو وارث قرآن بنایا گیا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے وارث کیا ہے اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے کائنات میں مصطفیٰ کیا، جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. تو اس کتاب کے جو وارث ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں. الیکٹڈ اور ہوتا ہے، مصطفیٰ اور. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. وہ مصطفیٰ ہے. انہیں کو تعویل قرآن کا حق ہے، انہیں کو ترجمے کا حق ہے. وہی بتائیں گے. ایک لفظ تو نہیں ہے حضور، زال کا تو ایک لفظ ہے. امی کے معنی بھی وارث بتائے گا، زال کے معنی بھی وارث بتائے گا، زم کے معنی بھی وارث بتائے گا. یہ سارے معنی لغتان نہیں بتائیں گے. جہاں جہاں یہ لغتان بتاتے جائیں گے وہاں وہاں توہین رسالت ہوتی جائے گی. اور جہاں جہاں آپ اہل بیت سے قرآن پوچھیں گے وہاں وہاں عظمت رسالت ابھر کر آئینے کی طرح سامنے آتی چلی جائے گی. تو آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی تفسیر یا قرآن کی تعویل امت کے ان لوگوں سے پوچھیں جن کے سین خاص بھی درست نہیں ہے، جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں بھی تمیز نہیں ہے؟ انہیں کس نے حق دے دیا تھا کہ وہ تعویل قرآن کو کریں؟ اگر قرآن ان کی سمجھ میں آتا، اگر قرآن ان کی سمجھ میں آ سکتا تو وہ تخت حکومت چھوڑ کر بوریے پر بیٹھے ہوئے وارث قرآن کی
خدمت میں آ کر ہاتھ جوڑ کر کیوں کہتے یا علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے، اگر آپ نے حل نہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ توجہ ہے نا سارے مسئلہ؟ عربی میں تھا، ان سے زیادہ عربی جاننے والا کون تھا بھائی؟ مدر ٹنگ تھی ان کی، پلے تھے بڑے تھے، وہیں حضور کی زیارت کی تھی، دیکھا تھا، سنا تھا قرآن۔ علی کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن علی کے پاس آنا یہ بتاتا ہے کہ حکومت اور ہے، شریعت اور ہے۔ یہ موضوع میں یعنی جب یہ میرا نشتر پار کا موضوع ہے، میں اسے چھیڑ نہیں رہا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں جانب محترم کہ حکومت اور ہے، شریعت اور ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ حکومت کو کس کی رہی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تخت حکومت پر کون رہا، ہمیں تو یہ کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ کسی کے دور حکومت میں بھی شرعی فیصلہ کس کا چلا۔ صلوات محمد علی محمد پر شرعی فیصلہ۔ بات یہ ایک تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیں دوستو، آپ کے اس خوبصورت ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے جس معراج پر آپ نے مجلس پہنچائی ہوئی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے، مجھ میں طاقت تو نہیں ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تخت حکومت پر کون ہے۔ اگر بعد رسول سب کی حکومتیں شرعی تھی تو مجھے تاریخ سے ایک مثال پیش کرو کہ کسی نے کوئی شرعی مسئلہ حل کیا، اور اگر کسی نے کوئی شرعی مسئلہ حل کیا تو کیا ان حکومت کے کیے گئے شرعی مسئلے کو علی نے قبول کیا یا مسترد کیا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا سب کو متفقہ طور پر کہ اول تو کسی نے، سب نے حکومت کی ہے، شریعت کسی کی سمجھ میں نہیں آئی علی کے بغیر۔ شرعی جو بھی مسئلہ آیا وہ سب نے علی سے پوچھا۔ تو اگر اسلام شریعت کا نام ہے اور وہ حکومت شریعت کی تھی تو پھر بلا فضل حکومت تو علی ہی کی رہی ہے۔ صلوات محمد علی محمد، بلا فضل اور کیا بات ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کس کی ہے، اور کسی کی بھی حکومت رہے ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہر اس حکومت سے ہمیں اعتراض رہے گا جس حکومت میں شریعت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اس لیے کہ جس حکومت میں شریعت خطرے میں پڑ جائے وہ حکومت نہیں ہوتی، یزیدیت ہوتی ہے۔ اور سن 61 ہجری میں حکومت سے جھگڑا نہیں تھا، یزیدیت سے جھگڑا تھا۔ یزیدیت نے شریعت کا انکار کیا تھا، اس لیے صاحب شریعت اور وارث قرآن نے اپنی جان دے دی مگر شریعت بچا لی، شریعت اور یزیدیت نے سلامت رہے کر دی۔ اور اس حد فاصل کے درمیان حسین نے ایک علم لگا دیا، اس علم کا نام ہے عباس کا پرچم۔ اب قیامت تک حسینیت اور یزیدیت کے درمیان، یزیدیت اور شریعت کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ غازی کا علم ہے، جو اس پرچم سے وفادار ہے وہ حسینی ہے اور کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ صلوات محمد علی محمد پر یہ ہے پیمانہ، بلندی کا علم ہے، احترام رسالت کا علم ہے۔ اس لیے کہ حرف میں کل عرض کر رہا تھا کہ حرف آ رہا تھا احترام رسالت پر، حرف تنہا حسین پر نہیں آ رہا تھا، علی پر نہیں آ رہا تھا، حرف آ رہا تھا رسالت کے احترام پر، اور رسالت بھی اس کی جس کی رسالت پر سب کی نبوتیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو حسین کی ذمہ داری تھی کہ ساری نبوتوں کو بچا لے۔ اب ساری نبوتیں حسین کو دیکھ رہی تھیں کہ حسین کرتا کیا ہے، ساری نبوتیں حسین کو دیکھ رہی تھیں، اس لیے کہ یہ یزید نے حسین سے بیعت نہیں مانگی تھی، یہ شیطان نے آدم سے بیعت مانگی تھی، فرعون نے موسیٰ سے بیعت مانگی تھی، نمرود نے ابراہیم سے بیعت مانگی تھی، ابو لہب نے رسول اللہ سے بیعت مانگی تھی، ابو سفیان نے اور معاویہ نے علی سے بیعت مانگی تھی، یزید نے صرف حسین سے نہیں۔ تو یہ 1,24,000 نبوتیں دیکھ رہی ہیں، حسین کے فیصلے کی منتظر ہیں کہ حسین کرتا کیا ہے۔ اگر حسین سر جھکا دے تو شیطان سے لے کر یزید تک سب کے سر اٹھ جائیں گے،
اور آدم سے لے کر خاتم النبیین تک سب کے سر جھک جائیں گے. اور اگر حسین سر کٹا دے تو شیطان سے لے کر یزید تک اور یزید سے لے کر قیامت تک کے یزیدیوں کے سر جھک جائیں گے اور رسول کے ماننے والوں کے سر اٹھ جائیں گے. اس لیے حسین نے فیصلہ کیا کہ ہم سر کٹائیں گے مگر اس شان سے کٹائیں گے کہ ہمارا سر کاٹنے والا بھی ہمارا سر جھکا نہیں سکے گا. پتا نہیں آپ سمجھیں گے. ہمارا سر کاٹنے والا بھی ہمارا سر جھکا نہیں سکے گا. ہمارا سر کاٹنے اس جملے پر یہ میں نے بلا سوچے سمجھے جملہ نہیں کہا ہے. دوستو پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. اپنی پوری 1 گھنٹے کی تقریر قربان کر دوں ایک ہندو کے اس شعر پر. ایک ہندو نے کہا ہے یہ سر کٹنے کے بعد بھی جھکا نہیں ہے. دلیل فتح. پورے مجمع کی توجہ. اور میں یہ سمجھ کر دوستو علی کا نعرہ نہ لگانا کہ یہ ہندو کا شعر ہے اس لیے کہ یہ ہمارے مذہبی دیانت کے خلاف ہے، بلکہ دیکھنا جو میں دے رہا ہوں جملہ یہ شعر عزیزوں کوئی مسلمان بھی آج تک اتنا بلند شعر نہیں کہہ سکا. دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل. جب تک دوسرے مصرے کو آسمان پہ جا کے نہیں سنو گے نا نہیں سناؤں گا چاہے ساری رات گزر جائے. مجھے کہیں یہاں سے جانا نہیں ہے لیکن بیدار ہو کر اس لیے کہ پوری حسینیت سمٹ گئی ہے اس ایک شعر میں. میں کہہ رہا ہوں نا میں اپنی 1 نہیں 10 تقریریں قربان کر دوں اس ایک شعر پر. مگر سنو اس کا دوسرا مصرع جو جس کی رگوں میں علی کی مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون کے ذرات میں حل ہو کر جزو بدن بن گئی ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کائنات کا سب سے بڑا نعرہ لگائے گا علی کا جب یہ دوسرا مصرع ہندو کا سنے گا کہ دلیل فتح. ساری کتابیں ایک طرف، ساری تاریخیں ایک طرف، سارے راوی ایک طرف، ساری روایتیں ایک طرف، ساری حدیثیں ایک طرف، سارے محدث ایک طرف، ساری یزیدیت ایک طرف، سارے یزید ایک طرف، ساری حکومت ایک طرف، ساری سلطنت ایک طرف، سارے شاہنامے لکھنے والے ایک طرف، سارے یزیدی گماشتے ایک طرف، سارے گدے خچر ایک طرف. تو اس وقت یزیدی پرچم اٹھائے پھر رہے ہیں یہ سارے گدے خچر ایک طرف. ہندو نے بھرپور تماشا مار کر کہا کہ دلیل لکھتے رہے کہ یزید جیتا حسین ہارا مگر ایک بت پرست نے کہا بت سکن کے بیٹے کے لیے کہ دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جو سر جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے. جالی 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 کیا سن رہے ہو؟ دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جو سر جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے. حسین نے بڑبڑا خاموش. حسین نے اپنے قاتلوں سے اپنے سر کو بلند کرا کے بتایا کہ سر بلندی سرداروں کا ورثہ ہے. تم کاٹ تو سکتے ہو ہمارا سر جھکا نہیں سکتے. نیزے پر بھی بلند کرو گے تو تمہارے سروں سے ہمارا سر بلند رہے گا. اگر ہم تمہارے ہاتھوں سے اپنے سر کو بلند نہ کرا دیں تو ہمیں بھی ابو طالب کا پوتا نہ کہنا. ٹھیک ہے ہمارے سر کی بلندی کو دیکھ کر تمہاری بدنصیب عورتیں اپنی بالاخانوں سے پتھر ماریں گی. یہ صحیح ہے ہمارے سر کی بلندی کو دیکھ کر ہماری زینب برداشت نہیں کر سکے گی. یہ صحیح ہے کہ باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر سکینہ روئے گی تو اسے کوئی رونے نہیں دے گا. یہ صحیح ہے کہ ہم اجڑ جائیں گے مگر ہم سر بلند رہیں گے. ہم سر بلند رہیں گے. حسین تجھ پر لاکھوں سلام میرے مولا، تجھ پر ہمارا سلام. حسین کی بہن زینب تجھ پر ہماری ماؤں بہنوں کا سلام. حسین کے بھائی عباس تجھ پر ہمارے بھائیوں کا سلام. حسین کے اکبر تجھ پر ہمارے جوانوں کا سلام. حسین کے حبیب تجھ پر ہمارے بوڑھوں بزرگوں کا سلام. یہ مجلس کس نورانیت پر پہنچ گئی اس لیے مجھے یہ جملہ کہنے دو. بات حبیب کی آ گئی. دوستو دوست بہت بڑا ہوتا ہے. کسی مجھے معاف کر دینا اگر میں نہ پڑھ سکوں. یہ بڑی عجیب منزل ہے.
دوستو، دوست کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. اللہ نے نبی 1,24,000 بھیجے مگر دوست ایک بنایا. خلیل ایک ہے، ابراہیم. محمد مصطفیٰ اللہ کا محبوب ہے مگر خلیل نہیں ہے، خلیل ابراہیم ہے. حسین کے ساتھی بہت تھے اور غلام بہت تھے، دوست ایک تھا کربلا میں. سمجھ گئے؟ دوست ایک تھا. سنو کہ جو حسین کے ساتھ چلے تھے نا، انہیں چراغ گل کر کے واپس بھیج دیا. جو حسین کا دوست رہ گیا تھا اسے خط بھیج کے بلایا. دوست کا مرتبہ بہت ہوتا ہے، آپ کو نہیں اندازہ دوستوں. دوست کا رشتہ بھائی کے رشتے سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ کب لکھا ہے خط حسین نے؟ آج کی تاریخ میں 2 محرم کو، جب یزید کا لشکر پہ لشکر، عمر سعد کا فوجیں پہ فوجیں آ رہی ہیں. زینب کا دل گھٹتا جا رہا ہے، لشکر بڑھتا جا رہا ہے. گھبرا کے کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے. حسین کو بلا کر کہتے بھیا میں دیکھ رہی ہوں عمر سعد کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیا ہمارا کوئی دوست نہیں؟ اتنی نورانی مجلس میں بھی ایسے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہو؟ ارے ایسے رو جیسے زینب اجڑی ہے، ایسے رو جیسے فاطمہ چاہتی ہے. شرمایا نہ کرو رونے میں، یہ نعمت تمہیں فاطمہ زہرا نے عطا کی ہے. ذرا رو. زینب کہتی بھائی ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، میں دیکھ رہی ہوں یزید کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، گھوڑوں پر گھوڑے آ رہے ہیں، پیادوں پر پیادے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے. حسین کہتے ہیں ہے ہمارا بھی ہے. بہن تم چاہتی ہو میں کسی اپنے کو بلا؟ ہاں بھیا بلا لے، مجھے پتا ہے تیرا ایک دین کے لاکھ پسواری ہے. دوستوں میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا آج میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر جملہ سن لیا. اگر یہ مسائل مجھے مولا نے پڑھنے کی توفیق دے دی، برداشت نہیں کر سکو گے میری مائیں بہنیں، یہ خواتین بھی یہ جملہ سنیں. دوستو حسین کہتے اچھا سے بہن تم کہتی ہو تو میں بلاتا ہوں، لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ. عباس گئے، قلم اور کاغذ لائے. حسین زمین پر بیٹھ گئے. اے ہمیں تخت پر بچھانے والے میرے زمین نشین مولا، اے ہمیں فرش پہ بچھانے والے بے غزل مولا. کتنے خوبصورت فرش پہ بیٹھے ہوئے، اس مولا نے تمہیں بچایا ہوا ہے نا، جسے خوشبو بھی نہیں ملا. اسے میرے رونے کو جی چاہتا ہے، میں کیا کروں گا؟ خدا کی قسم میں مسائل پر مزار نہیں پڑ رہا، میں خود رونا چاہتا ہوں. سارا دن میں اتنی خوبصورت مجلسیں ہوئی ہیں کہ مجلس منزل تشکر پر شکر پر میں رونا چاہتا ہوں. جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، ان سے پوچھو کہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر مجلسیں پڑھ رہا ہوں. پوچھو ان سے میں منزل تشکر پر یہاں آ رہا ہوں تو رونا ان کے مولا مجھ جیسے حقیر انسان سے اتنی بڑی خدمت لے رہے ہو کہ سارے کراچی کے مراکز کی ذمہ داری میرے سمجھ کی ہے. ہر جگہ اتنا نواز رہے ہو، اتنی طاقت مجھے دے دی، ان ہزاروں اتنی طاقت دے دی کہ لاکھوں مومنین سے ایک جملے خطاب فرماؤں. ہزاروں دشمن بھی موجود ہے، پھر بھی اتنی طاقت مولا 10-10 منٹ کے فاصلے سے جہاز کی طرح پہنچ رہا ہوں.
मैं अल्लाह मेरे इन दोस्तों को सलामत रखे जो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे भाइयों को मेरी दुआ निकल रही है दिल से रोते हुए। ये तबसरे कर रहे थे अभी और भाई से कह रहे थे मेरे ये दोस्त तो तकी शादी वगैरह, एक दिन गाड़ी में बैठ के देखो पता चले कि मौत क्या होती है, किस अंदाज से इख्वान आदमी एक मजलिस से दूसरे मजलिस में जाता है। अल्लाह ये हुसैन ताकत नहीं देता तो कौन देता है? ये हुसैन ताकत, हुसैन फर्श पर बैठ गए, मुसल्ले से उठ गए, हुसैन ने लिखना शुरू किया। बहन क्या ख्याल है, हमारा तो कोई दोष नहीं जो हमारे मयार पर पूरा उतरे, हमारे मयार पर तो सिर्फ हबीब पूरा उतरते हैं, मज़ाहिर का बेटा पूरा उतरता है। लाओ वो कूबे में है, किसी तरह उसे खत लिखे। और दोस्तों ये पहला इंसान है हबीब इब्ने मज़ाहिर जिसे इमाम मासूम ने अपने हाथ से रजुल फकीह की सनद दी है। ये मर्द फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर, यानी जिसे मासूम फकीह कह दे, अंदाजा करो उसकी अजमत का आलम। उसके बाद हुसैन कहते हैं रजुल फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर, ऐ मेरे फकीह मर्द दोस्त हबीब, गरीब दोस्त का सलाम। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा भाई, ये मेराज होती है मजलिस की, आपको नहीं अंदाजा इसका। ऐसे में जाकिर तमन्ना करता है कि वो पढ़ते पढ़ते मर जाए तो उसकी मेराज हो जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अज़ादारों को सलामत रखे, बानियान मजालिस को सलामत रखे, रोजेदारों को रोजा हमारे अज़ादारों को सलामत रखे, मातमियों को सलामत रखे, माओ बहनों को सलामत रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे, इनके सुहाग को सलामत रखे। मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ जो इतनी दुआएं दे रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मगर दोस्तों ये जुमला सुनो। हुसैन कहते हैं हबीब गरीब दोस्त का सलाम। दूसरा जुमला, बराबर में ज़ैनब बैठी है, बाएं जानिब अब्बास बैठे हैं। ज़ैनब देख रही है भाई क्या लिखा, हबीब हुसैन ने लिखा, ज़ैनब ने पढ़ा, अब्बास ने पढ़ा। हबीब तुम तो हमारे बचपन के दोस्त हो ना, तुम हमारे मिजाज आशना हो, हमारे मेयारे दोस्ती की नफासत पर सिर्फ तुम पूरे उतरते हो, बाकी तो सब गुलामी का दावा करते हैं, मगर हम तुम्हें गुलाम नहीं समझते, हम तो गुलामों को गुलाम नहीं समझते, तो तुम तो दोस्त हो। पता नहीं जिन लोगों को समझ रहा है, नहीं पढ़ी मैंने इस तरह से कभी मजलिस में, आपको बता रहा हूं, मैं सुनी होगी तुमने इस तरह से मुझे पढ़ते हुए। हबीब तुम हमारे दोस्त हो, मज़ाहिर के बेटे, आगाह हो जाओ, मुत्तला हो जाओ, मुत्तला हो जाओ कि तुम्हारा दोस्त मदीना छोड़कर नरगे आदा में घिर चुका है। चारों तरफ से यजीद के लश्कर ने हमें घेर लिया है, और आगाह हो जाओ कि मेरे पास सिर्फ 72 हैं। अगर दोस्त की मदद को आ सकते हो तो आ जाओ, दोस्ती का हक अदा कर सकते हो तो आ जाओ। दोस्तों इतना कहकर हुसैन ने नीचे लिखा दोस्त दोस्त, और उसके बाद कहते हैं ज़ैनब जरा तुम दूर हो जाओ। तुमने खत तो पढ़ लिया ना? जी भैया मैंने पढ़ लिया। ज़ैनब जरा सा दूर हो जाओ, मैं एक जुमला लिख कर तुम्हें पढ़ा दूंगा। ज़ैनब जरा पीछे हटी, अब्बास जरा पीछे हटे। हुसैन ने आखिर में एक छोटा सा नोट दिया, हबीब जरा जल्दी करना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ फातिमा की पर्दादार बेटियां है, मेरे साथ ज़ैनब है, मेरे साथ कुलसूम है, मातम करो ना करो। क्या पुरसा दे रहे हो? हबीब देर न करना, जल्दी करना, मेरे साथ फातिमा की पर्दादार बेटियां हैं, मैं अकेला नहीं हूं, वरना तुम्हें कभी जहमत न देता, कभी जहमत न देता। भाई तुम्हें कभी जहमत न देता, कभी जहमत न देता मेरे दोस्त, मेरे साथ पर्दादार बीवियां हैं, जरा जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। हुसैन ने जैसे ही ये जुमला लिखा, ज़ैनब ने कहा भाई मुझे दिखा।
دکھایا تو زینب کہتے بھیا یہ جملہ اپنی طرف سے لکھا ہے نا تو ایک جملہ میری طرف سے بڑھا دو اور کچھ نہیں بس حبیب کو اتنا لکھ دینا حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے اب نہ رو تمہاری مرضی میں نے پڑھ دیے مسائل کیا مجلس ہو رہی ہے رضویہ امام بارگاہ کے در و دیوار یاد رکھیں گے یہ مجلس حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے اگر رقا سے روانہ ہوا 2 محرم کو چھپتا چھپاتا اللہ جانے کس طرح کوفے پہنچا حبیب بازار میں کھڑے داڑھی کے لیے خضاب خرید رہے 80 برس کا حبیب ہے کان میں جا کر کہا ماشاءاللہ لگا ہوا ہے ابن زیاد کا ابن زیاد نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں راستے بند ہے ناکہ بندی ہے جاسوس ہے خاموشی سے خط دے کر کہا انا قاصد الحسین میں حسین کا قاصد ہوں یہ خط ہے دوست کے نام آپ کے نام حبیب نے خط کو چوما چوکے زیبا کے دامن میں رکھا قاصد نے کہا چلا تو ہے کہا ابھی پڑھا نہیں خط ابا کے دامن سے نکالا ابا کی جیب سے نکالا خط پڑھنا شروع کیا پڑھ رہے ہیں حبیب پڑھتے جا رہے ہیں پڑھ کر یوں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر حبیب بیٹھ گئے کہ ایک مرتبہ حبیب کی دولت چلا کر کہتی کیا سوچ رہے ہو حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا سوچ رہا ہوں میں بھی بوڑھا ہوں تو بھی بوڑھی ہے راستے بند ہے مسنون ہے اور اگر میں اکیلا چلا بھی گیا تو تیرا کیا ہوگا تیرا بڑھاپا برہان ہو جائے گا تیری دیکھ بھال کون کرے گا پتا نہیں پہنچ سکوں نہ پہنچ سکوں دیکھو یہ ہے ہماری ماں بہنوں ان پر ہماری ماں بہنیں نثار اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے کڑائی پر کڑائی ماری اپنی چوڑیاں توڑ کر ایک دفعہ کہا ارے حبیب تو آئے ہو پر ارے تجھے رسول کا بیٹا نصرت کے لیے بلائے اور تجھے میرا خیال ہو ارے کیا میرا پردہ زینب کے پردے سے جا دھڑک اللہ دھڑک ماتم کرو دھڑو کو شاید مجلس بہت بڑی ہو گئی ہے ارے وائے ہو تجھ پر تجھے حسین بلائے اور تجھے اپنی زوجہ کا خیال ہو کیا میرا پردہ زینب کے پردے سے حبیب کھڑے ہو گئے مرحبا کہہ کر ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا میں تو دیکھ رہا تھا تو کتنی ثابت قدم ہے تجھے نہیں پتا حسین میرا کون ہے میں نے حسین کو کبھی آقا نہیں سمجھا دوست سمجھا ہے مجھے حسین بلا رہا ہے میں تو پہنچوں گا میں تو تمنا میں تھا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے مجھے تو پتا ہے محضرنامہ میرے بغیر مکمل نہیں ہوگا محضرنامہ میرے بغیر مکمل نہیں ہوگا اب ادارو حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے اپنی سودا سمیت کربلا پہنچے ادارو عالم یہ تھا کہ جب حبیب کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی حسین نے آواز دی عباس عباس جلدی آ میرا مہمان آ رہا ہے میرا دوست کرو ماتم کرتے جاؤ دوستوں خدا تمہاری دوستیاں سلامت رکھے تمہاری محبت سلامت شاید پھر ایسی مجلس میں نہ پڑھ سکوں یہ عجیب و غریب انداز کی مجلس ہو رہی ہے اسے میں محسوس کر رہا ہوں دوستوں تمہیں نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ جملہ سنتے جاؤ حسین نے کہا عباس اکبر قاسم ادھر آؤ دیکھو چچا آ رہے ہیں اللہ اکبر دیکھو چچا حبیب آ رہے ہیں چچا کہہ کے سلام کرنا میرا دوست پہلی مرتبہ غریب دوست سے ملے گا یہ جب بھی ملا ہے اپنے امیر دوست سے ملا ہے آج یہ اتنے غریب دوست سے ملا ہے کہ میں اسے پانی کا ایک جام بھی نہیں پلا کیا سمجھائے ہوتا ہوں معجزہ دیکھنا چاہتے ہو غم حسین کا ہاں غم حسین کا معجزہ تو لو جملہ سنو دوست کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور پھر اپنی دوستیاں بڑھاؤ اپنی محبتیں بڑھاؤ دشمنیوں کو ختم کرو دوست پیدا کرو جملہ سنو دوستوں پیغام بھی دے رہا ہوں ایک دوسرے کے خون کے محافظ بنو ایک دوسرے کے محافظ بنو دوستیوں کے حق ادا کرو دیکھو جملہ سنو عجیب بات کہی ہے اللہ محترم دیکھو ہمارا عالم غربت میں دوست مہمان ہو رہا ہے حبیب آئے استقبال کیا چچا نے چچا کہہ کر اکبر نے سلام کیا چچا کہہ کر قاسم نے سلام کیا بھائی کہہ کر حبیب نے سلام کیا آگے بڑھ کر حسین نے استقبال کیا سینے سے لگایا 80 برس کا بوڑھا 54 برس کے حسین سے 80 برس کا بوڑھا دوست 54 برس کے حسین سے بغل گیر ہو رہا ہے
आंखों से अश्कों की छड़ी लड़ी बनी हुई है। एक दूसरे को आंखों आंखों में आलम गुर्बत में अगर कोई दोस्त मिल जाए तो जब चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ हो, अगर कोई दोस्त मिल जाए तो जब्त के बंधन टूट जाते हैं ना दोस्त को देखकर। हुसैन से इजाजत ली हबीब ने। हुसैन इतना जुमला सुन लो अदादारों, इधर हुसैन ने गले लगाया हबीब को, उधर एक मरतबा खेमे का पर्दा उठा, हबीब मरतबा फिजा की आवाज आई, हबीब तुझे अब्बास की बड़ी बहन ज़ैनब सलाम कह रही है, कुलसूम सलाम कह रही है। हबीब ने मज़ाहिर ने पूरे सीने पर हाथ मार के कहा, अरे ये वक्त आ गया शहजादियों पर। अल्लाह 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 तबारक अल्लाह, क्या कयामत क्या मौजूद की मजलिस है। अल्लाह अल्लाह, ये वक्त आ गया आले रसूल पर कि शहजादिया गुलामों पे सलाम भेजे। इजाजत मुख्तसर कर दिया, नहीं सुन सकोगे, इजाजत ली, गए। वो हबीब जिसकी कमर में खम था, या अली कह के सीधा हुआ, तलवार म्यान से निकाली, फौजों पे हमला किया, दोस्त की नुसरत का हक अदा किया। अदादारों हर बार पे मुड़ के देखते तो हर बार पे हुसैन कहते मरहबा मेरे दोस्त, क्या कहना मेरे दोस्त। दोस्त जब दादे सजाद दे रहा हो तो दोस्त का दिल कितना बढ़ जाता है। आखिर 500 यजीदियों ने पूरे हबीब को घेरा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तलवारें मारी, किसी ने तीर मारा, किसी ने खंजर मारा। पूरा हबीब जब घोड़े से गिरा, हुसैन दौड़े, इस आलम में दौड़े कि हुसैन के सर पे अमामा नहीं था, गले में लटका हुआ अमामा था। अरे करबला, मेरा दोस्त किधर गया, मेरा दोस्त किधर गया, ए अपने करबला। जुमला सुनो, आखिरी जुमला, बस इससे ज्यादा नहीं सुन सकोगे। पहुंचे हबीब के करीब, हबीब आखिरी सांसें ले रहे थे, हुसैन जमीन पे बैठे, हबीब का सर जानू पे रखा, हबीब का सर जानू पे रखा, बूढ़ी पसलियों से तीर निकालना चाहा। हबीब ने जख्मी हाथ हुसैन की कलाई पर रखकर कहा, नहीं हुसैन, नहीं मेरे आका, नहीं फर्जंद रसूल, ये तीर न निकालना। क्यों हबीब, क्या तकलीफ हो रही है, कोई जहमत हो रही है? बस आखिरी जुमला, नहीं हुसैन तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि ये तीर लगे हुए मैं आपके नाना की खिदमत में जाना चाहता हूँ, ताकि कहूँ अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम